بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں، محترم صدر محفل، مہمانان اعظام اور حاضرین مجلس، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آئیں گے ہاں لوٹ کر ہم سب یہاں پھر بار بار، پینے پھر سے تیرا جام ہے گلستانے علم و فن، اے میرے پیارے چمن، اے میرے پیارے چمن۔ یہ اشعار میں نے الوداعی جلسے میں، اپنے الوداعی جلسے میں آج سے تقریباً 7 سالوں پہلے گائے تھے، اور اللہ کا کرنا ایسا ہوا کہ اللہ نے مجھے اس شرف کے لیے قبول کیا کہ آج میں آپ کے سامنے مہمان خصوصی بن کر کھڑا ہوں۔ یہ میرے لیے بہت بڑی سعادت کی بات ہے اور بہت ہی خوشی کی بات ہے کہ میں آج اس انسٹیٹیوٹ میں کھڑا ہوں جہاں میں نے اپنے تعلیمی سفر کو شروع کیا۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور بچوں کی ماؤں، میرا تعلق توحید اسکول سے اس وقت سے ہے جب اس توحید اسکول کی بلڈنگ ابھی تک تعمیر نہیں ہوئی تھی۔ 2006 کی بات ہے کہ میں اپنے والد محترم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ کے اپنے والد محترم کے ساتھ ظہر کی نماز پڑھ کے کسی ایک کنسٹرکشن سائٹ پہ آتا ہوں اور دیکھتا ہوں کہ بلڈنگ بن رہی ہے، دیواریں چڑھائی جا رہی ہے، فرش بچھائی جا رہی ہے، اور میں اپنے والد محترم سے پوچھتا ہوں کہ ابا جان آپ مجھے کہاں لے کے آئے؟ تو میرے والد محترم کہتے ہیں کہ یہ ایک اسکول ہے بیٹا جہاں پر میں تمہیں داخلہ دلانے والا ہوں۔ تو میں اس انسٹیٹیوٹ میں تب آیا تھا جب اس انسٹیٹیوٹ کی ابھی بلڈنگ بھی تیار نہیں ہوئی تھی، ابھی بلڈنگ بن رہی تھی۔ تو میرے والد محترم نے کہا کہ تمہاری تعلیم یہاں پر ہوگی اور تم یہاں سے آگے بڑھو گے۔ کیوں؟ کیونکہ یہاں پر علم دنیا کے ساتھ ساتھ آپ کو علم دین بھی آپ کو دیا جائے گا اور اس کی تربیت بھی آپ کو ملے گی۔ میرے محترم بھائیوں، بزرگوں اور حاضرات مجلس، توحید جیسے انسٹیٹیوٹ کا آپ کے گاؤں میں ہونا یہ بہت بڑی شرف کی بات ہے کہ آج اغیار کا شکنجہ جس طرح سے مسلمانوں پر ہے اور ان کا کنٹرول ہمارے اوپر جس طرح سے ہو رہا ہے، اس میں ایسے تعلیمی اداروں کا ہونا جہاں آپ کے نونہالوں کی دینی تربیت کی فکر کی جاتی ہو اور ساتھ ہی ساتھ آپ کو دنیاوی تعلیم اس طرح سے دی جاتی ہو جس کی آج ہم سب کو ضرورت ہے، آج دنیا کو ضرورت ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ توحید پبلک اسکول، توحید ایجوکیشنل ٹرسٹ ایسے اداروں کو کھڑا کر کے قوم کے لیے ایک ایسی خدمت انجام دے رہا ہے جس کو لفظوں میں بیان نہیں کیا جا سکتا۔ محترم حاضرین و حاضرات، میں آج یہاں پر اس لیے کھڑا ہوں کیونکہ یہ میرے توحید اسکول کی محنتوں کا نتیجہ ہے۔ میرے اساتذہ اکرام، میم زبیدہ میم نے مجھ پر محنت کی، میرے اساتذہ اکرام نے مجھ پر محنت کی، اور آج انہوں نے مجھے یہاں پر اس لیے دعوت دی کہ وہ سمجھتے ہیں کہ میں ایک مثال ہوں آپ کے لیے۔ میں یہ سمجھتا ہوں کہ میری کامیابی اگر ہے تو وہ کم ہے، لیکن اگر کسی کی کامیابی اگر یہاں پہ بتائیں تو یہ میرے اسکول کی کامیابی ہے کہ انہوں نے ایک گوہر پیدا کیا اور آج اس کو آپ کے سامنے پیش کر رہے ہیں۔ اور میں سمجھتا ہوں کہ آگے آنے والے بچوں میں بھی ایسے بہت سارے لوگ پیدا ہوں گے جو آگے چل کر قوم کا نام روشن کریں گے اور انسانیت کے لیے اپنے کنٹریبیوشنز دیں گے۔ میرے محترم بھائیوں، بہنوں اور مجھے سننے والوں، میں آپ کو آج یہاں کھڑا ہو کر نصیحت کرنے کے تو قابل نہیں سمجھتا، لیکن مجھے یہاں موقع دیا گیا ہے تو میں خاص طور پر اپنی بہنوں سے، ماؤں سے یہ عرض کرنا چاہوں گا کہ آپ کی جو اولاد ہے، آپ کے جو بچے ہیں، یہ آپ کی ذمہ داری ہے اور انہیں اونچے مقام تک پہنچانا یہ آپ پر منحصر ہوتا ہے۔ آپ نے جب اپنے اولاد کو اپنے بطن سے جنم دیا تو اس کی ذمہ داری آپ پر آ گئی، اور یہ ذمہ داری کیا ہے؟ یہ ذمہ داری یہ ہے کہ آپ کے بطن سے نکلنے والا بچہ علم دنیا حاصل کرے اور علم دین کو فراموش نہ کرے، علم دین کے اوپر عمل کرتے ہوئے اپنی زندگی کو گزارنے والا بن جائے۔ آپ نے اعلیٰ ظرفی کا مظاہرہ کیا کہ آپ نے اپنے بچوں کو ایسے تعلیمی انسٹیٹیوٹ میں داخلہ دلایا
جہاں پہ علم دنیا کے ساتھ ساتھ علم دین کی بھی فکر کی جاتی ہے۔ میرے محترم ماؤں، میں آپ کو کہنا چاہتا ہوں کہ آپ نے جو یہ ڈیسیجن لیا ہے یہ بے شک بہت ہی بڑا اور اچھا ڈیسیجن ہے، لیکن آپ کے بچوں کو یہاں پہ داخلہ دلانے کے بعد آپ کی ذمہ داری ختم نہیں ہوتی۔ آپ کی ذمہ داری جتنی توحید کے اسٹاف کی ذمہ داری ہے اس سے دوگنی ذمہ داری آپ کی ہے کہ جہاں جو بچہ توحید میں تعلیم حاصل کر رہا ہے اس پر پریکٹیکلی وہ گھر میں کتنا عمل کر رہا ہے۔ آپ اس کو انشور کیجئے، آپ دیکھیے کہ آپ کا بچہ دین سیکھ رہا ہے، کیا اس کو عمل کر رہا ہے، کیا اس پر عمل کر رہا ہے یا نہیں۔ اگر کر رہا ہے تو ہاں آپ کی تربیت صحیح ہے اور آپ نے جس مقصد سے اپنے بچوں کو تعلیم دینے کا فیصلہ کیا وہ صحیح جا رہا ہے۔ اور اگر آپ کا بچہ دین پر عمل نہیں کر رہا تو یہ آپ کی بھی ذمہ داری ہے۔ گھر کا ماحول سب سے بڑی چیز ہوتی ہے۔ تھیوری بچہ اسکول میں سیکھے گا مگر پریکٹیکل اگر اس کو کچھ کرنا ہے تو وہ اسکول سے باہر جا کے کرے گا۔ اگر آپ کے بچوں کو تھیوری سکھایا جاتا ہے کہ غیبت کرنا بہت بری بات ہے، لحم اخیہ میتا فکرہتموہ کے الفاظ استعمال کیے گئے کہ غیبت کرنا اپنے مرے ہوئے بھائی کے گوشت کھانے کی طرح ہے، آپ کا بچہ اس بات کو اسکول میں سیکھتا ہے مگر اسی دن جب وہ گھر میں جاتا ہے اور آپ کو دیکھتا ہے کہ آپ اپنے گھر کے ماحول کو دیکھتا ہے اور وہاں کیا دیکھتا ہے کہ وہاں غیبتیں کی جا رہی ہیں، وہاں پیچھے برائی کی جا رہی ہے، اس سے بچہ کیا اثر لے گا؟ میں آپ سب سے پوچھنا چاہتا ہوں، توحید اسکول میں بچہ سیکھتا ہے کہ 5 وقت کی نماز پڑھی جانی چاہیے، یہ اسلام کے فرائض میں سے ہے، یہاں سیکھ کے جاتا ہے، لیکن گھر جا کے کیا دیکھتا ہے کہ اس کے اپنے گھر کے اندر کا ماحول، وہاں پہ نمازوں کی پابندی نہیں کی جاتی، تو بچہ اس سے کیا میسج لے گا؟ میں آپ سے پوچھتا ہوں، آپ اپنے دل کو ٹٹولیے اور جواب دیجئے کہ کیا ہم اپنے بچوں کو وہ ماحول فراہم کر پا رہے ہیں جس ماحول کے ہونے کی ہمیں امید ہے، جس بچے کو جس طرح کامیاب بننے کی آپ کے اندر وہ فکر ہے، کیا آپ وہ اپنے بچوں تک دے پا رہے ہیں یا نہیں؟ میری محترم ماؤں اور بہنوں، میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ جنون جو ہوتا ہے نا وہ سب سے پہلے والدین کے اندر ہوتا ہے کہ میرے بچے کو میں اوپر پہنچا کر رہوں گی، اوپر یعنی کامیابی کی بلندیوں تک پہنچا کر رہوں گی۔ I am the one who should ensure that my son or my daughter should succeed in life۔ اگر آپ ایسا سوچتے ہیں تبھی آپ کی تربیت کے اندر وہ گن آپ کو دیکھنے کو ملیں گے۔ اگر آپ کے اندر آپ کے اندر وہ خواہش ہی نہیں ہے کہ میرا بچہ آگے بڑھے تو آپ کا بچہ کس طرح سے آگے بڑھ سکتا ہے؟ آپ کے اندر جنون ہو، اس جنون کو آپ اپنے بچوں کے اندر ٹرانسفر کیجئے، آپ اپنے بچوں کے اندر اس کو تبدیل کیجئے تاکہ بچہ اس آگ کو لے کر آگے بڑھے اور اس طرح سے آگے بڑھے کہ وہ پوری دنیا کے اندر پھیل جائے اور اسلام کا، قوم کا اور انسانیت کے لیے فائدہ مند ثابت ہو۔ میرے محترم ماؤں اور بہنوں، یہ باتیں بارہا بتائی جاتی ہیں، بارہا محفلوں میں اولاد کی تربیت کو لے کر آپ کو بتایا جاتا ہے کہ کس طرح سے اولاد کی تربیت کرنی چاہیے، لیکن میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ کتنی مائیں آج یہاں پر ایسی ہیں جو اپنے بچوں کی تربیت کو سیریسلی لیتی ہیں؟ تربیت ایک نام نہاد لفظ کا نام نہیں ہے، تربیت ایک ایسا ٹاسک ہے which is very important, you cannot ignore it۔ آپ سمجھ رہے ہیں اس بات کو؟ آپ صرف اس کو لفظ کے تحت مت لیجئے، یہ ذمہ داری ہے۔ اگر اس ذمہ داری کو آج ہماری قوم کی مائیں اگر اس کو اچھی طرح سے فلفل کریں گے تو امید ہے کہ ہماری قوم سے ایسے لیڈر پیدا ہوں گے جن سے ہماری قوم کا اور انسانیت کا بول بالا ہوگا۔ میرے محترم ماؤں، آپ کے بچوں پر آپ زبردستی نہ کریں، انہیں ترغیب دیں، انہیں سپورٹ کریں، انہیں ہوم ورک نہ کرنے پر سزا دینے کے بجائے ہوم ورک کرنے پر شاباشی دینے والے بنیں، انہیں غلطی کرنے پر شرمندہ کرنے کے بجائے انہیں غلطی نہ کرنے کی شاباشی دیں۔ قومیں ایسے نہیں بنتی اور لوگ ایسے نہیں ابھرتے، ان کے پیچھے ان کے والدین کا ہاتھ ہوتا ہے۔ اگر آپ نے ایسا رول ادا کیا کہ آپ کا بچہ آپ کا دوست بن جائے تو پھر آپ کی تربیت کامیاب ہے۔ میرے محترم ماؤں اور بہنوں، میں آپ سے یہی کہنے کے لیے آیا ہوں اور میرا یہ مقصد ہے کہ آج یہاں سے آپ ایک آگ لے کر یہاں سے چلے جائیں اور اپنے بچوں کو اس طرح تربیت دیں کہ وہ آگے بڑھ کر اپنی قوم کا اور اپنے انسٹیٹیوٹ کا اور انسانیت کا نام روشن کرے۔
آخر میں میرے اپنے بچوں سے، میرے اسکول کے چھوٹے چھوٹے بچوں سے میں کہنا چاہوں گا کہ میں نے آپ سب کا پروگرام دیکھا اور مجھے آپ سب میں نظر آ رہا تھا، میرا بچپن مجھے نظر آ رہا تھا، اور آپ نے اتنے اچھے انداز سے جو پروگرام پیش کیا ہے یہ بہت ہی قابل تعریف بات ہے، اور اس کے پیچھے میں سمجھتا ہوں کہ ان ٹیچرز کو کریڈیبلٹی دی جانی چاہیے جنہوں نے بچوں کے پیچھے محنت کی اور آپ کے سامنے یہ پروگرام کو پیش کیا۔ اور میں بچوں سے یہی کہنا چاہوں گا کہ اگر آپ کو کامیاب بننا ہے تو سب سے پہلی چیز اپنے والدین کی اطاعت کرو۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمایا وَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ وَلَا تَنْهَرْهُمَا، کہ اپنے والدین کو اف تک نہ کہو۔ آپ اگر مجھے سن رہے ہو تو سنیے، یہ بہت بڑی بات ہے کہ ہم اگر اپنے والدین کی اطاعت فرما برداری کریں گے تو ہم دنیا میں اس طرح کامیاب ہوں گے کہ آپ لوگوں نے خود اس کو نہیں سوچا ہوگا۔ میرے بچوں دوسری چیز یہ ہے کہ آپ اپنے ٹیچرز کی عزت کریں، ان کا کہا مانیں۔ اگر ایک کہاوت ہے، میں ایک کہاوت آپ کو بتانا چاہوں گا کہ wise people say کہ there is no shortcut of success، there is no shortcut of success، مگر میں یہ کہتا ہوں کہ if there exists any shortcut for success then it will be by respecting your teachers۔ اگر جب تک آپ اپنے استادوں کی عزت نہیں کرتے، بھول جائیے کہ آپ کہیں دنیا میں آگے پہنچیں گے۔ میرے محترم بچوں، اگر آپ کو کامیابی حاصل کرنی ہے تو اپنے استادوں کی عزت کرو، اپنے استادوں کا کہا مانو، وہ جو کہتے ہیں بلا چوچرا اس کو سنا کرو۔ میرے بچوں، آخر میں اپنی بات ختم کرتے ہوئے میں آپ کو 4 باتوں کی نصیحت کرنا چاہتا ہوں۔ اگر آپ نے ان 4 عادتوں کو اپنے اندر پیدا کیا تو آپ ایک کامیاب انسان بنیں گے۔ میرے بچوں، سب سے پہلی چیز ہے انٹینشن۔ If anybody is listening me, please. Okay. انٹینشن سب سے پہلی چیز ہے۔ نیت کیا ہونی چاہیے؟ اگر میں کچھ دنیا میں حاصل کرنا چاہتا ہوں تو میری نیت کیا ہو؟ صرف اور صرف اللہ کی رضا ہو، میری قوم کو اس سے فائدہ ہو اور انسانیت کو اس سے فائدہ ہو۔ میں اگر نماز 5 وقت کی پڑھ رہا ہوں، مجھے مولانا بول رہے ہیں کہ نماز پڑھو 5 وقت کی، اگر میں نماز پڑھ رہا ہوں تو ایسا نہ ہو کہ وہ اپنے استاد کھانے کے لیے کر رہے ہو، ایسا نہ ہو آپ لوگوں کی واہ واہ بٹورنے کے لیے ایسا کر رہے ہو، نہیں۔ آپ کا مقصد، آپ کا انٹینشن صرف اور صرف اللہ کو راضی کرنا ہے۔ آپ جہاں پر بھی جائیں اور جو بھی کریں، اگر وہ دین کے مطابق ہے تو آپ نیت کا استحضار کیجئے کہ میں جو بھی کر رہا ہوں صرف اور صرف اللہ کی رضا کے خاطر، جس سے میری قوم کو فائدہ ہو، جس سے انسانیت کا فائدہ ہو۔ میرے بچوں، اس کو کہتے ہیں انٹینشن۔ سیکنڈ چیز ہے ڈیڈیکیشن۔ اچھا ٹھیک ہے، بہت بات ہو گئی ہے، چلو بہت تھیوریٹیکل بات بہت ہو گئی، لیٹس کم ٹو پریکٹیکل تھنگس۔ اوکے، تو میرے پاس ابھی ایک 100 روپے کا نوٹ ہے۔ امیجن دس از سکسیس، یہ کامیابی ہے، ٹھیک ہے، یہ کامیابی ہے۔ بچوں سن رہے ہو؟ اور آپ کو یہ کامیابی حاصل کرنی ہے۔ ان میں سے کتنے لوگوں کو، آپ میں سے کتنے لوگوں کو آئس کریم پسند ہے؟ ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اٹھاؤ، ہاتھ اور اٹھنے چاہیے، اور کم آن گائز۔ بچوں، ہاں سب کو آئس کریم پسند ہے۔ کون آئس کریم کھائے گا؟ بولو، کس کو یہ پیسے چاہیے؟ کس کو چاہیے؟ میں پوچھ نہیں رہا، دیکھو آپ کے پاس موقع ہے، کس کو چاہیے؟ کس کو جلدی آ جاؤ، کس کو چاہیے؟ Give him a big round of applause everyone۔ تو میں آپ کو یہاں پہ میسج کیا دینا چاہتا ہوں؟ آج کے اس کمپٹیٹیو ورلڈ میں جہاں ہر طرف مقابلہ ہو، وہاں آپ کو اگر موقع دیے جائیں تو اس کا فائدہ اٹھائیے۔ آپ کو موقع جہاں ملتے ہو اس کا فائدہ اٹھائیے۔ جس طرح اس بچے نے اس موقع کا فائدہ اٹھایا، آج 100 روپے اس کے پاس ہیں، ابھی وہ جا کے آئس کریم کھائے گا۔ اسی طرح زندگی میں اگر آپ کو کچھ حاصل کرنا ہے
تو آپ کو جتنے موقع ملتے ہیں سب کا استعمال کیجئے, تب آپ آگے جا سکتے ہیں. اس کو ہم کہتے ہیں ڈیڈیکیشن. پوائنٹ نمبر 2, ڈیڈیکیشن کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ کا ایک گول ہے, اس کو حاصل کرنے کے لیے آپ کتنی محنت کر رہے ہیں. آپ کر رہے ہیں؟ ہاں, اس بچے نے کی, آج وہ 100 روپے کا مالک ہے. اسی طرح بچوں, اگر آپ کے اندر کچھ کر گزرنے کی خواہش ہے تو آپ اس کے پیچھے محنت کیجئے. صرف باتوں سے کچھ نہیں ہوتا, محنتوں سے چیزیں حاصل ہوتی ہیں. تو تیسری چیز ہے کنسسٹنسی, جس کو اردو میں کہتے ہیں مستقل مزاجی. آپ کنسسٹنسی کے ساتھ آپ کے گول کے پیچھے محنت کریں گے تب آپ کو کامیابی مل سکتی ہے. کنسسٹنسی کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ آپ نے بارش میں دیکھا ہوگا کہ آپ کے صحن سے پانی ٹپکتا ہے کسی سیمنٹ کے سلیب پر, جسے ہم انگلش میں بولتے ہیں سیمنٹ سلیب. سیمنٹ کی فرش ہے, وہاں پہ ایک قطرہ ٹپکتا ہے, زمین کو کچھ نہیں ہوتا. پھر ایک بار قطرہ ٹپکتا ہے, زمین کو کچھ نہیں ہوتا. پھر قطرہ ٹپکتا ہے, زمین کو کچھ نہیں ہوتا. پھر ٹپکتا ہے, بار 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 مہینے تک پوری بارش کے موسم میں وہ ٹپکتا رہے گا. پھر جا کے اس زمین پر درار پیدا ہوگی اور وہ سیمنٹ کا جو پتھر یا پھر جو کچھ بھی ہے وہ پھوٹ جائے گا. کہنے کا مطلب کیا ہے؟ اگر آپ کی کوشش, اگر وہ آپ کی محنت تھوڑی بھی ہو لیکن مستقل مزاجی کے ساتھ اس کو امپلیمنٹ کیا جا رہا ہے, اس کے اوپر عمل کیا جا رہا ہے, تو وہ آپ کو کامیابی دلا کر رہے گی. کنسسٹنسی از دا کی آف سکسیس, which completes our third point. Fourth one is tolerance. یہ میرا آخری پوائنٹ ہے. ٹالرنس کا مطلب ہوتا ہے برداشت. اوکے, برداشت کیا ہوتا ہے؟ اگر آپ کسی مقصد کے پیچھے آپ کام کر رہے ہیں, ایسا نہیں ہے کہ آپ نے سوچا محنت کی آپ کو ملے گا, نہیں, اس کے اندر مشکلیں آئیں گی. مشکلیں, it is a part of every activity. If you want to achieve anything, there will be difficulties and you have to overcome it. اور اس کے لیے کیا چاہیے آپ کو؟ ٹالرنس, برداشت. اگر آپ کا برداشت اچھا ہے, آپ کیا کریں گے؟ آپ برداشت کرنے کی قابلیت ہے آپ کے اندر, تو آپ درد لیں گے, سہیں گے مشکلوں کو, اور پھر اس مقصد کو آپ حاصل کریں گے. برداشت کے بغیر کوئی مقصد آپ حاصل نہیں کر سکتے. یہ ایسی چیزیں ہیں جس کو ہم بالکل اگنور نہیں کر سکتے. تو یہ 4 عادتیں اگر آپ کے اندر ہیں, انٹینشن, آپ کا مقصد جو بھی آپ شروع کر رہے ہیں صرف اور صرف اللہ کی خاطر. دوسرا کیا تھا؟ ڈیڈیکیشن, محنت کر رہے ہیں, کرو, ہر موقع کا استعمال کرو, ایک بھی موقع مت جانے دو, آپ لگے رہو. تیسری چیز مستقل مزاجی, ایسا نہیں کہ آج کیا کل چھوڑ دیا, سوڑے والا جوش نہیں چاہیے. اٹ شوڈ بی کنسسٹنٹ انف. اوکے, اور پھر کیا ہے؟ چوتھا ہے ٹالرنس, آپ کے اندر برداشت ہو, مشکلوں کو جھیل کر آپ اپنے مقصد پر, اپنے منزلوں پر پہنچیں. آخر میں جاتے ہوئے میں ایک شعر کہنا چاہوں گا. تم شوق سے کالج میں پڑھو, پارک میں جھومو, پارک میں گھومو, جائی سے غباروں پہ اڑو, چرخ پہ جھولو, پر ایک سخن بندے عاجز کا رہے یاد, اللہ کو اور اس کی حقیقت کو نہ بھولو. اللہ تبارک و تعالی کہی جانے والی باتوں کو عمل میں لانے کی توفیق عطا فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.